بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارے نئے مقابلے کی کارگزاری کے سلسلے میں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، وفاظ ایجوکیشن کے پلیٹ فارم سے مختلف مقابلوں کا سلسلہ پورے سال جاری رہتا ہے الحمدللہ، اور رواں سال بھی بہت سے ہمارے مقابلے ہوئے۔ ان مقابلوں کی کارگزاری اور کارکردگی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ ان مقابلوں میں ہمارا دوسرا بڑا مقابلہ، جس کا انعقاد کراچی کی سرزمین پر ہوا، آپ کے علم میں ہے پہلا ہمارا مقابلہ راولپنڈی میں تھا، اور اس کے فوری بعد پھر کراچی میں ہم نے مقابلے کا انعقاد کیا۔ وفاظ ایجوکیشن سسٹم پاکستان کے پلیٹ فارم سے اس مقابلے کو سجایا گیا، جبکہ اس کی میزبانی نبراس ایجوکیشن سسٹم پاکستان کے پاس تھی۔ وہ بھی ایک بڑا بہترین تعلیمی نظام اور سلسلہ ہے۔ اس مقابلے کو 1 جولائی 2025 کو منعقد کیا گیا۔ 1 جولائی گرمی کا ذرا دور تھا، سیزن بھی تھا، لیکن آنے والے طلباء، مقررین اور مہمانوں کے حوصلے اور جذبے بہت بلند تھے۔ گرمی ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنی۔ تو 1 جولائی بروز منگل کو جامعہ شاہ اسماعیل شہید کراچی میں اس مقابلے کا انعقاد ہوا۔ اس مقابلے میں ہمارے پاس 2 کیٹیگریاں تھیں۔ ایک کیٹیگری جونیئر طلباء کے لیے تھی اور دوسری کیٹیگری سینئر طلباء کے لیے تھی۔ بیسیکلی ایک ہی اردو تقریر تھی کیٹیگری کے اعتبار سے، لیکن اس اردو تقریر میں پھر آگے 2 کیٹیگریاں منتخب کی گئی۔ چونکہ آپ کے علم میں کچھ بچے نئے ہوتے ہیں، کچھ بچے پرانے پاپی ہوتے ہیں، اسی فن کے منجے ہوئے، جو 2 سال سے 3 سال سے مقابلے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو ان کو اور نئے جنریشن کو، نئے بچوں کو آپس میں لڑانا یہ تھوڑی سی ناانصافی والی بات ہے۔ تو دوسرا ہمارا بڑا مقابلہ تھا۔ اس میں 2 ہی کیٹیگریاں عمر کے حساب سے منتخب کی گئیں کہ 15 سال سے کم عمر کے طلباء جو ہیں وہ جونیئر کیٹیگری میں شمار ہوں گے، اور 15 سال سے زائد عمر کے طلباء وہ سینئر کیٹیگری میں شمار ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس مقابلے میں ایک اور چیز شامل کی گئی، وہ یہ تھی کہ ہم نے اس مقابلے کو آل حفاظ کے بجائے آل کراچی رکھا۔ یعنی اس میں صرف حفاظ کا طالب علم نہیں آ سکتا، کراچی بھر کے کسی بھی مدرسے کا ہو، اسکول، کالج، یونیورسٹی سے ہو، وہ سارے کے سارے طلباء جو شرکت کرنا چاہتے ہیں، شریک ہونا چاہتے ہیں، وہ اس مقابلے میں آ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ دونوں کیٹیگریوں میں بھرپور تعداد میں طلباء کرام نے شرکت کی، وہ اس میں آئے اور اپنی اپنی صلاحیتوں کا انہوں نے اظہار کیا۔ بنیادی طور پہ یہی پلیٹ فارم طلباء کے لیے ہے کہ بہت سے طلباء کرام کو اپنے اندر یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں بول سکتا ہوں، میں تقریر کر سکتا ہوں، ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، تو اس کو باہر نکالنا ہوتا ہے۔ تو باہر نکالنے کے حوالے سے پہلی چیز یہی ہے کہ ہم اس کو اس کی سطح کا موقع دیں، یعنی اس کو مشق کروائیں، اس کی رہنمائی کریں، اس کو تیار کروائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو پلیٹ فارم مہیا کیا جائے۔ جب وہ پلیٹ فارم پر آ جائے گا تو پھر آسانی کے ساتھ وہ تقریر کر سکتا ہے، اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکتا ہے، اور اسٹیج کے اوپر آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بڑی بات ہے۔ تو الحمدللہ اس مقابلے میں بھی طلباء کرام کی بھرپور نمائندگی رہی پورے کراچی سے، اور طلباء کرام نے دونوں کیٹیگریوں میں، جونیئر اور سینئر میں، اچھے انداز میں تقاریر کی۔ اس کیٹیگری میں جو جونیئر کیٹیگری ہے، ہمارے پاس اول پوزیشن جامعہ عثمانیہ شیر شاہ کی رہی اول، اور جو سینئر کیٹیگری ہے ہماری، اس سینئر کیٹیگری میں بھی اول پوزیشن جامعہ عثمانیہ شیر شاہ کی رہی۔ یعنی 2 کیٹیگریاں تھیں، دونوں کیٹیگریوں میں جو اول پوزیشن ہے وہ جامعہ عثمانیہ شیر شاہ کے حصے میں آئی۔ تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس مقابلے کا فاتح ادارہ، ونر ادارہ بطور ٹیم اگر ہم دیکھیں تو وہ جامعہ عثمانیہ شیر شاہ ہے۔ بڑے اچھے انداز میں وہاں تقریر کا سلسلہ چل رہا ہے، اور تقریر کی تیاری بچوں کو کروائی جا رہی ہے، اور ان کا رزلٹ بھی وقتاً فوقتاً مختلف مقابلوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ہمارے اس مقابلے میں بھی جو آل کراچی بنیان مرصوص مقابلہ تھا، اس میں دیکھنے کو ملا، اس میں اول پوزیشن جامعہ عثمانیہ شیر شاہ کے طالب علم محمد یوسف بن حیات نبی کی آئی، اور جونیئر کیٹیگری میں اول پوزیشن محمد اذان بن شیراز احمد کی آئی۔
اور پھر دوسری پوزیشن سینئر کیٹیگری میں مدرسہ زید بن ثابت کراچی کے حصے میں آئی۔ یہ ادارہ بھی فن خطابت کے لحاظ سے بڑی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور ہر مقابلے میں تقریباً ان کے طلباء کی شرکت ہوتی ہے۔ کسی ایسا مقابلہ نہیں ہماری نظر سے گزرا جس میں اس ادارے کی نمائندگی نہ ہوئی ہو۔ تو ایک بڑا سلسلہ اور بڑا کام یہ ہے کہ ہم اپنے طلباء کی نمائندگی کروائیں، ان کو وہاں پہ بھیجیں تاکہ وہ طلباء پلیٹ فارم کے اوپر آ کے ہمارے ادارے کو سپورٹ کرے، ہمارے ادارے کی نمائندگی کرے، اور پھر آگے کا مرحلہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ تو مدرسہ زید بن ثابت اس مقابلے میں شریک ہوا جو سینئر کیٹیگری میں دوسری پوزیشن اس ادارے کے حصے میں آئی۔ اسی طرح جونیئر کیٹیگری تھی، تو جونیئر کیٹیگری میں طالب علم محب الرحمن فتحی بن مفتی عزیز الرحمن کی دوسری پوزیشن آئی جونیئر کیٹیگری میں۔ ادارہ الرحمن اکیڈمی ہے ان کا۔ تو ان دونوں کیٹیگریوں میں طلباء کرام کی جو اچھے انداز میں ہم کہہ لیں کہ معیار کے لحاظ سے اور نئی چیز کے لحاظ سے وہ ان کا مواد تھا اور وہ ان کا انداز تھا، اگرچہ ان کی رہنمائی کرنے والے یا ان کو لکھ کر دینے والے بڑے اساتذہ کرام بھی ہوں گے اور یقیناً ہے ان کا بھی آتا ہے، لیکن اس مواد کو لے کر چلنا، آگے ڈیلیور کرنا، القاء اس کا وہ بڑا زبردست تھا، اچھا تھا، اور یہ مقابلہ ہمارا بہت کامیاب رہا الحمدللہ۔ اس مقابلے کے منصفین بھی ہمارے مانے تانے منصفین تھے، جن میں ایک بڑا نام مغل اسور رحیم صاحب کا ہے، حفاظ ایجوکیشن سسٹم کے سابقہ یہ طالب علم رہے ہیں، مولانا مغل اسور رحیم صاحب، اور ان کے ساتھ دوسرا بڑا نام جو کراچی میں مانا جاتا ہے جناب احمد نسیم صاحب۔ یہ دو ہمارے اس مقابلے کے منصف تھے دونوں کیٹیگریوں میں۔ تو ان دونوں کیٹیگریوں میں جو منصفین کا متفقہ فیصلہ تھا انہوں نے جو ہمیں دیا وہی مقابلے میں ہم نے اعلان کیے طلباء کرام کی پوزیشنوں کے حوالے سے۔ تو یہ مقابلہ بھی ہمارا بڑا اچھا اور کامیاب رہا۔ اس مقابلے میں حضرت مولانا خورشید حیدر صاحب نگران اعلیٰ حفاظ ایجوکیشن سسٹم پاکستان، حضرت مولانا مفتی عبدالحفیظ سعدی صاحب مرکزی ممبر ہیں حفاظ شورا کے، اور اسی طرح مفتی محمد رمضان صاحب، سر عمران حمدانی صاحب وہ بھی تشریف لائے، اور ادارہ حاضہ کے جملہ اساتذہ کرام کی محنت تھی، ان کے جو منتظمین حضرات ہیں ان کی محنت تھی۔ تو الحمدللہ بھرپور انداز میں یہ مقابلہ بھی ہمارا کامیاب رہا، اور یہ ہمارا سالانہ کے طور پہ مقابلہ ہے، انشاءاللہ ہر سال آتا رہے گا، اور یہ مقابلے کی جو کارگزاری ہے آپ کے گوش گزار کی، انشاءاللہ اسی طرح ہم مختلف مقابلوں کی کارکردگی اور کارگزاری آپ کی گوش گزار کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔